تلاوت کی تھیں، ان آیت مطالعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا استدلال اور اپنی وحدانیت کا ثبوت آسمان کی پیدائش اور آسمان کی حیت اور آسمان کے زینت سے کیا تھا۔ اور آج کی آیت مطالعہ میں اللہ پاک نے زمین کی پیدائش اور زمین کے اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اور نشانیاں رکھی ہیں ان سے اپنی وحدانیت کا استدلال فرمایا ہے۔ جناب من، یہ زمین جس پہ ہم رہتے ہیں یہ کروی ہے، یعنی گول ہے، تو آخر اس زمین کے اور اس کے اندر جتنی نشانیاں ہیں اس کو پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا نا۔ ہر چیز کے پیدا ہونے کا کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی مسبب ہوتا ہے، کوئی چیز اپنے مسبب کے بغیر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ ورق ہے، تو اس ورق کا بھی بننے کا کوئی سبب ہے اور اس کو بنانے والا کوئی مسبب ہے، اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو اس کائنات بھی یہ بھی خود بخود پیدا تو نہیں نہ ہوگی، آخر کوئی ایسی ذات ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی بات پختہ ذہن میں رکھ لیجئے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ واجب الوجود ہو، کہ اگر یہ نہ ہو تو وہ ہو، ٹھیک ہے نا صحیح، یہ جگہ نہ ہو تو پھر بھی ہونا چاہیے، کیوں؟ اگر یہ مٹ جائے پھر وہ مٹ جائے تو پھر وہ خدا نہیں، یعنی وہ واجب بھی ہو، قدیم بھی ہو، حی بھی ہو یعنی زندہ بھی ہو، اور ناممکن بھی ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے عقائد، اللہ تعالیٰ کے ماننے کے عقائد میں یہ بھی کہ اللہ ناممکنات میں سے ہر چیز ممکن ہے لیکن اللہ کی ذات ناممکن ہے۔ اور پھر یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ساری چیز کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کو پیدا کرنے والا ایک ہے۔ کیوں ایک ہے؟ کہ اگر جناب من جتنی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں یہ اس کے ایک ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں۔ اگر دو ہوتے تو شاید پھر یہ جلد ہی رکھنا پڑ جاتا، کیونکہ کسی گھر کا دو حاکم نہیں ہوتے، گھر کا حاکم ایک ہوتا ہے، ملک کا حاکم بھی۔ جس ملک میں دو حاکم کھڑے ہو جائیں وہ ملک تباہ ہو جائے، جس حکومت کے دو سربراہ بن جائیں، دو آپس میں آ جائیں تو ختم ہو جاتا ہے نظام۔ یعنی جب ایک گھر ایک سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا تو اس کائنات کا جو نظام ہے وہ ایک کی بنیاد پہ چل رہا ہے، اور اس سارے کی ایک نہج، ایک طریقہ ہونا اس چیز کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک بھی ایک ہی ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ صحیح، اللہ ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا۔ زمین کو پھیلانے سے مراد زمین کے جو ہے اس کے قربی ہونے یا گول ہونے کے منافی نہیں ہے۔ زمین ایک بہت بڑا گولا ہے، زمین ایک بہت بڑا، جیسے کوئی گولا ہوتا ہے وہ گولا ہے، اور اس پر اللہ تعالی نے ہمیں اس جگہ پہ ٹھہراؤ دیا۔ میں تو جب یہ تحریر پڑھ رہا تھا، یہ آیتیں پڑھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں ایک بڑی عجیب بات آئی، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ زمین بہت بڑی ہے، یہ آسمان بہت بڑے ہیں، یہ کائنات ہماری آنکھوں بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے وہ چھوٹی سی ہو، ہمارے مقابلے میں یہ بہت بڑی ہے لیکن شاید وہ کسی کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہو۔ ایسے نہ سے جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ چیونٹی کی بل، ہم سمجھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو چھوٹا سا سوراخ ہے، اس چھوٹے سے سوراخ میں چیونٹیاں رہتی ہیں۔ ہمارے مقابلے میں چیونٹی ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، اور اگر دیکھ لیجئے تو وہ ایک حکمت کا پورا کارخانہ ہے۔ ایسے نا، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ جانے اس نے پتہ نہیں کتنے جناب من اس نے خزانے پیدا کیے ہیں اور کتنی کائنات پیدا کی۔ ایسے ابھی تو ہمارے سائنسدانوں نے کچھ کہکشاؤں کے کچھ سیارے بس انوینٹ کیے، اور وہ حیران ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، جتنی بڑی کائنات باہر نظر آتی ہے اتنی بڑی ہی کائنات اندر کھڑی۔ آپ کے دل کی کیفیات، آپ کے خیالات، آپ کی سوچ و بچار، جو عقل اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کا کوئی دائرہ کار ہے؟ کوئی دائرہ کار نہیں، عقل کا کوئی دائرہ نہیں ہے۔ عقل ہر بات سوچتی ہے، عقل ہر بات پہ غور کرتی ہے، اور ہر ایک کی
اب دیکھیے ہم اس وقت میں کتنے سارے بیٹھے ہیں، ہم سب کی سوچ کا معیار اور سوچ کا مدار مختلف ہے، ہر کوئی اپنے ذہن کے مطابق ایک کائنات رکھتا ہے، جان رکھتا ہے، جس کی ایک چھوٹے سے انسان میں اتنی بڑی تخلیق کا کارنامہ ہے، تو وہ خود کتنا بڑا انداز، سبحان اللہ، خود کتنا بڑا، کتنی عظمت والا ہے، اس کی تو عظمت کی حد ہی نہیں ہے نا، اس کی تو جو معرفت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، ہم نے زمین کو بنایا۔ روایات میں آیا کہ اس کائنات کو، زمین کو پیدا کرنے سے کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن اللہ شریف میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہم نے زمین کو آسمان کے پیدا کرنے کے بعد پیدا فرمایا۔ جناب من اللہ تعالیٰ نے جب چاہا آسمان کو پیدا کرنا اور زمین کو پیدا کرنا، تو علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی، اور اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت پانی پر تھا، یہ حدیث مبارکہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا چلائی، جب وہ ہوا پانی سے ٹکرائی تو پانی میں ارتعاش پیدا ہوا اور اس سے دھواں پیدا ہوا، اور اس دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں کو پیدا کر دیا، اس نے آسمانوں کو پیدا کر دیا۔ پھر جناب من، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ہوا کو چلایا تو جب اس میں ارتعاش پیدا ہوا، اب سنیے گا بات بڑی محبت والی ہے، جب ارتعاش پیدا ہوا، اس میں ہلچل پیدا ہوئی، تو ان لہروں پہ ایک کلمہ لکھا گیا، ان لہروں پہ ایک کلمہ لکھا گیا، اور خوش نصیبہ وہ کلمہ اللہ نے تجھ کو عطا فرمایا۔ تو پہلا اس کائنات میں پہلا کلمہ لکھا گیا وہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے اس کلمے پر، اس پانی پر لکھا گیا تھا لا الہ، سارے بولیے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار کا نام۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے، اس سے پتہ چلتا ہے میرے آقا اس سے بھی پہلے تھے، کیونکہ نام یہ جب پیدا ہوا تو آسمان پیدا ہوا یا زمین پیدا ہوئی، اس سے پہلے جب تھے نا تو نام تھا نا، نہ ہوتے تو نام نہ ہوتا، اللہ تو تھا ہی ازل سے، لیکن اللہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے جس شخصیت کو پیدا کیا وہ تیرے میرے آقا ہے، اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس زمین کو جب پیدا کرنا چاہا تو اس زمین پر جو پہلے یہ پانی تھا سارا، اس پانی پر اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک جگہ نمودار ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ سب سے پہلے جو اس کائنات میں نمودار ہوئی وہ جگہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے۔ کعبۃ اللہ زمین کے سینٹر آف گریوٹی اور سینٹر آف لائن پہ ہے، یعنی یہ زمین کا عین مرکز ہے، عین مرکز ہے۔ سب سے پہلے جو جگہ نمودار ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلانا چاہا تو پھر اس پر سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی جگہ ایک قبہ نما، یعنی ایک ایسی اونچی جگہ نمودار ہوئی، تو وہی جگہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اسی لیے اگر کائنات والے، دنیا والے یہ چاہتے ہیں کہ جناب من یہ دنیا قائم رہے، تو مسلمانوں کے لیے قائم رہنے کی دعا کرنی پڑے گی، مسلمانوں کے وجود کی دعا کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک مسلمان ہیں کعبۃ اللہ باقی ہے، اور جب مسلمانوں کا ایمان ختم ہوگا، جس دن کعبۃ اللہ ڈھہ جائے گا، کعبۃ اللہ جس دن اگر ڈھہ جائے گا، جب یہ ڈھہ جائے گا پھر یہ کائنات باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اس کائنات میں سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو کعبۃ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا والارض مددناها والقینا، اور اس زمین میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جو جنت کا حصہ ہے، سمجھو ہے بھائی جان، سبحان اللہ، ہے یہ زمین کا حصہ لیکن وہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ کون کون سے؟ جیسے میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جگہ جنت کی جگہ ہے، اور جس جگہ میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلوہ گر ہیں، آپ جلوہ گر ہیں، جہاں آپ کی قبر اطہر ہے، یہ جگہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، یہ جگہ تمام آسمانوں سے افضل ہے، یہ جگہ جنت سے بھی افضل ہے، یعنی جنت سے بھی کوئی افضل چیز دیکھنی ہے، بلکہ آگے چلیے اللہ کے عرش سے بھی اگر کوئی جگہ افضل ہے تو وہ جگہ وہ ہے جہاں میرے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زمین پر کچھ جگہ جنت کو، اسی طرح بندہ مومن کی قبر بھی جنت کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا نا
کہ مومن کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، جنت وہیں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا، رواسیا رسو کو کہتے ہیں، رسو کہتے ہیں کسی جگہ کو کسی چیز کو قائم کرنا، مضبوط کرنا، ٹھہرا دینا، رسو رسون، رسو اس کو عرف عام میں پہاڑ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس پر پہاڑ پیدا کیے۔ اے اللہ تو ساری زمین کو میدانی بنا دیتا، سارے کھیت اگتے ہر جگہ، لیکن کیوں ایسا کیا؟ فرمایا ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے، فرمایا اگر ہم پہاڑوں کو نہ پیدا کرتے تو یہ زمین تمہیں ایک طرف سرک کر لے جاتی۔ زمین ارتعاش میں، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ ارتعاش میں تھی، ہلتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس پر پہاڑوں کو قائم کیا اور اس پہاڑوں کو میخیں بنایا، جب ان کو ٹھوکا تو اس سے زمین اپنی جگہ کھڑی ہو۔ اور یہ زمین ہمیں، یہ جو ہمیں، حالانکہ یہ گول ہے نا، گر جائیں ہم لیکن ہم گرتے نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے پہاڑ پیدا کیے۔ آپ کو نظر سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ فرمایا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، انبتنا سے ایک فیہا سے مراد یا تو زمین کی طرف ہے، اس کی زمین، یا پھر پہاڑوں کی طرف ہے۔ پہاڑوں کی طرف ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سونا، چاندی، تانبا، پتل، یعنی وہ قیمتی چیزیں جن کی بہت زیادہ قیمت ہے، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں میں پیدا کی۔ اگر فیہا کی یہ زمین کی طرف ہو تو دیکھ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زمین پہ کیا کیا نہیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا من کل شیء موزون، موزون کہتے ہیں جو اچھی ہو اور درمیانی ہو۔ فرمایا ہر چیز کو ہم نے مناسب انداز میں پیدا کیا۔ بزرگوں نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، جیسے ہم چاہتے ہیں نا امیر ہو جائیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میرے پاس بہت پیسہ ہو، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کسی کو امیر کسی کو غریب۔ اگر فرمایا سب کو اللہ امیر پیدا کر دیتا تو پھر سارے اللہ کے سرکش ہو۔ یہ قرآن کا فائدہ، لبغوا فی الارض۔ اللہ فرمایا اگر سب کو ہم ایک جیسا کر دیتے تو یہ زمین میں فساد کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا ہے۔ پھر اگر میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے تو میں شکر ادا کروں۔ توجہ تاری کہانی میں صحیح، اگر نعمت نہیں بھی ہے نا تو پھر بھی شکر ہے۔ کیوں؟ پتہ ہے ہو سکتا یہ نعمت ہوتی پھر میں فساد کرتا، میں اللہ کا نافرمان ہو کر جہنم میں جاتا۔ بہتر نہیں ہے اس نے جو دیا سبحان اللہ۔ ہاں جی، تو فرمایا وجعلنا لکم فیہا معایش، فرمایا ہم نے اس میں تمہارے لیے معیشت کا سامان رکھا۔ ہر چیز اس زمین میں، تمہارے کھانے پینے پہننے ہر چیز ہم نے اس زمین میں رکھی۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ذرا آقا سبحان اللہ۔ فرمایا جن کو تم رزق نہیں نہ دیتے ہم ان کا رزق بھی پیدا کرتے ہیں۔ آپ اگاتے ہیں گندم، ہم اگاتے ہیں گندم، لیکن دیکھ لیجئے اس گندم میں کتنوں کا رزق ہے جی۔ ہم کہتے ہیں یہ گندم میرے گھر آئے گی، پتہ نہیں اس گندم کے دانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون کھاتا ہے، اور پتہ نہیں اگنے سے لے کر اس کے جوان ہونے پکنے تک پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے لیے، کتنی کتنی مخلوق کے لیے اللہ رزق مہیا کر دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، فرمایا ہم ان کا بھی رزق کا بندوبست کر رہے ہیں جن کا تم رزق کا بندوبست نہیں کرتے۔